السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، کیا حال چال ہے؟ سب خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے تمام دوستوں کو، میرے چینل پر آنے والوں کو، ویڈیو دیکھنے والوں کو، لائک کرنے والوں کو، سبسکرائب کرنے والوں کو اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی خاص طور پر دعائیں، جو کہ پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے۔ پہلے عشرے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے تھی، اب دوسرے عشرے میں کون سی دعا پڑھنی ہے، اور پھر تیسرے عشرے میں کون سی دعا پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ فضائل و مسائل رمضان المبارک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور روزہ رکھنے کی دعا اور روزہ شام کو افطار کرنے کی دعا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو برائے مہربانی ہمارا چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، تاکہ پوری انسانیت اس خوبصورت کلام سے اور خوبصورت مسائل سے فائدہ اٹھا سکے۔ پہلے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں روزہ رکھنے کی دعا۔ روزہ رکھنے کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ۔ آپ یہ صبح کے وقت جب آپ سحری کھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جب آپ روزہ اختتام پذیر ہوگا تو اس وقت یہ دعا پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی روزے کی یہ نیت ہے، اور اس کے ساتھ شام کو جب افطار کرنا ہے تو کون سی اس وقت آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ یہ بھی بہت مختصر دعا ہے اور بہت مجرب دعا ہے۔ دعائے افطار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں، آپ ان کو یاد کر لیں، اور جب سحری کھا کر فارغ ہو جائیں تو اس وقت پہلے والی دعا پڑھیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ، اور جب شام کو افطار کریں تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بہت ہی دعائے مقبولیت کا وقت بتاتے چلتا ہوں، جو کہ خاص طور پر رمضان المبارک میں آپ کی اللہ تبارک و تعالی ہر روز ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، چاہے اس وقت آپ جو بھی مرضی دعا مانگ لیں،
کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، رزق وسیع چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ دنیاوی مشکلات سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی آپ کو حاجات ہے، دینی ہے، دنیاوی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا مشکل سے مشکل کام اٹکا ہوا ہے، وہ حل نہیں ہو رہا، تو رمضان المبارک میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایسا خاص وقت ہے، اس وقت آپ جو بھی دعا اللہ جل شانہ سے مانگ لیں، اللہ تبارک و تعالی وہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو وہ کون سا وقت ہے آپ کو بتا دوں، بہت ہی آسان کام ہے۔ آپ نے جب شام کو افطار کرنے میں 20 یا 25 منٹ باقی رہ جائیں، آپ نے سب سے پہلے اپنے آگے کھانا لگائیں۔ کھانا جو بھی کھجور ہے، کھانا ہے، پانی ہے، جو بھی چیز آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے سامنے رکھیں۔ سامنے جب رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، یہ دیکھو، یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا، اے اللہ اس کو دنیا میں بنا کر نہ بھیج، یہ فساد پھیلائے گا۔ آج وہی بندہ ہے جس کے سامنے کھانا پڑا ہے، پانی پڑا ہے، کھجوریں پڑی ہیں، کھا بھی سکتا ہے، لیکن انسان کے دل میں میرا ڈر ہے، میرا خوف ہے، اور دیکھیں ہر چیز سامنے موجود ہے، لیکن جب تک ٹائم نہیں ہو جاتا یہ نہیں کھائے گا۔ اس وقت آپ ساری چیزیں سامنے رکھ کر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد نبی مکرم پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام پہنچائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی محمد فی آخر کلامنا۔ یہ درود شریف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ دعا تو آپ لازمی پڑھیں، اس کو نہ بھولیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد آپ کو جو دعائیں آتی ہیں عربی کی وہ دعائیں پڑھ لیں، اور آخر میں اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بولی جانتے ہیں، عربی میں مانگیں، پنجابی میں مانگیں، پشتو میں مانگیں،
بلوچی میں مانگیں اور انگلش میں مانگیں، جو بھی آپ کی زبان ہے، جس مرضی زبان میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو جب شام کو آپ اپنے سامنے ہر چیز رکھ کر دعا مانگیں گے، چاہے آپ کو دنیاوی حاجات ہے، دینی حاجات ہے، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کی بھی آپ کو کوئی دنیاوی دینی حاجات مشکل درپیش ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شام کو افطار کے وقت ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دعا ہر انسان کی قبول فرماتے ہیں۔ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ جلدی سے کھانے میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن دعائیں نہیں مانگتے۔ دعا مانگنا چاہیے، انشاءاللہ پھر لگاتار دعائیں مانگیں اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کے کاروبار میں برکتیں ڈالتا ہے، وسیع رزق عطا فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو دینی دنیاوی مشکلات ہیں، کیسے آپ سے ان کو نجات ملتی ہے۔ جب آپ یہ دعائیں اپنے لیے مانگ رہے ہوں تو کنجوسی نہ کریں، کنجوس نہ بنیں، پوری انسانیت کے لیے صحت کی دعا مانگیں، خیر و عافیت کی دعا مانگیں، برکت کی دعائیں مانگیں، اور جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگیں، مسجد و مدارس کے لیے دعائیں مانگیں، اور اپنے استاذہ کے لیے دعائیں مانگیں، اور اولیاء اللہ بزرگان دین اور جتنے بھی علماء حفاظ کرام عام انسان اس دنیا سے رخصت ہو کر آگے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، ان کے لیے خاص طور پر اپنے پیاروں کے لیے دعائیں مانگیں۔ اور جب آپ تمام دعائیں مانگ چکیں تو آخر میں مجھ سیاہ کار کو بھی اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر آپ دیکھیں گے کیسے برکات نازل ہوتی ہیں اور کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ تھی چند دعائیں۔ اب آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں جو پہلے عشرے کی دعا تھی، ہم نے پڑھنی تھی لیکن میرے ذہن میں بھی نہیں رہا، آپ کو اب میں بتا دیتا ہوں۔ پہلے عشرے کی دعا، دوسرے عشرے کی دعا اور تیسرے عشرے کی دعا کون سی پڑھنی ہے۔ پہلے عشرے کی دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اب دوسرے عشرے کی دعا نوٹ فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب تیسرا عشرہ شروع ہو جائے اس وقت آپ نے یہ دعا مانگنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جب آپ اکیلے دعا کر رہے ہوں، آپ کی دعا میں کوئی اور ساتھ شامل نہ ہو، تو آپ نے اس طرح دعا پڑھنا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
جب آپ زیادہ لوگ دعا کر رہے ہوں، مجمع زیادہ ہو، آپ کی دعا میں اور ساتھی بھی شامل ہوں، تو پھر آپ نے اس طرح دعا پڑھنی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ آپ ہر نماز میں، فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، آپ ہر نماز کے ساتھ ان تینوں دعاؤں کا پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائیں گے، دستگیری فرمائیں گے، اور رحم کرتے ہوئے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ جب بھی آپ دعا کریں تو جنت الفردوس مانگا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ یہ جو جنت الفردوس ہے کیا چیز؟ جنت الفردوس جنت میں اعلیٰ مقام ہے جو نیک لوگوں کو دیا جائے گا۔ تو ہم سیاہ کار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، گناہوں میں مبتلا ہر وقت رہتے ہیں، تو ہم اپنے اعمال پر فخر تو نہیں کر سکتے، نہ اپنے اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذریعہ دے سکتے ہیں، بلکہ ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اور اللہ کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ جب بھی مانگیں تو جنت الفردوس مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی برکت سے اور ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنی رحمت کے طفیل ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اور اب چلتے ہیں فضائل و مسائل رمضان المبارک۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کا تیسرا فرض ہے۔ جو اس کے فرض ہونے کا انکار کرے مسلمان نہیں رہتا، اور جو اس فرض کو ادا نہ کرے وہ سخت گناہگار فاسق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں نفلی کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے، وہ ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں ایک فرض ادا کرے، اور رمضان کے فرضوں کا ثواب غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غلط اقوال و افعال نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب اس کا تھوڑا سی وضاحت بھی میں آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو انسان، جو بندہ رمضان المبارک میں 2 نفل پڑھے، اس کو اللہ تبارک و تعالی ایسے ثواب دیتا ہے جیسے رمضان المبارک کے علاوہ رمضان نہیں ہے، رمضان کا مہینہ نہیں ہے، ویسے ہی جیسے اس نے 2 فرض ادا کیے، اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور جو رمضان المبارک میں فرض پڑتا ہے اس کو 70 گنا فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو انسان، جو بندہ صبح کو روزہ رکھ لیتا ہے اور غلط کام نہیں چھوڑتا،
برے کام نہیں چھوڑتا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ایسے روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو اس طرح ثواب ملتا ہے۔ بس وہ ایسا ہے جیسا صبح اس نے کھانا کھایا اور سارا دن بھوکا بھی رہا اور پیاسا بھی رہا۔ اس کی مثال یہ لے لیں کہ کوئی آدمی کسی کے کام پر چلا جائے، صبح سے شام تک کام کیا لیکن شام کو اس کو مزدوری نہیں ملی، اجر نہیں ملا، اجرت نہیں ملی۔ اس کا بھی ایسے ہی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو غلط کام نہ چھوڑے، پیاسا رہنا سارا دن اور بھوکا رہنا سارا دن، لیکن اس پر جو اجر ملنا تھا وہ اجر نہیں ملے گا۔ مسئلہ نمبر 1، روزہ رکھنے کے لیے نیت شرط ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے قصد ارادے کو، زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے، صرف دل میں یہ سوچ لیں کہ میں نے یہ روزہ رکھا تو اس کی نیت ہو گئی۔ اگر روزے کی نیت نہ کی اور تمام دن کچھ کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں تو اس طرح روزہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے نیت کرنا شرط ہے، چاہے وہ زبان سے کر لیں یا دل میں سوچ لیں۔ بس آپ دل میں سوچیں گے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 2، رمضان کے روزے کی نیت رات سے یعنی کہ تراویح پڑھ لینے کے بعد ہی کر لینا بہتر ہے، اور رات کو نہ کی ہو تو دن کو بھی زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک کر سکتا ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر کھا لینا۔ کوئی بھی چیز آپ کو یاد نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، آپ نے بھول کر کھا لی تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھوں میں دوائی ڈالنا یا سرما ڈالنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک کر لینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دھویں یا گرد و غبار کا بے اختیار حلق میں چلے جانا، جیسے اندھیری آ جاتی ہے یا آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں، سواری پر ہیں تو راستے میں کسی چیز کو آگ لگی ہوئی ہے تو آپ کے حلق میں وہ دھواں چلا جائے تو اس طرح نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ کو خود بخود قے آتی ہے، آپ کو قے آگی، آپ نے کی نہیں، خود انگلی اگر ڈال کر قے کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اپنے آپ آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بغیر دھویں والی خوشبو سونگھنا، جیسے سینٹ وغیرہ ہوتا ہے، عطر وغیرہ ہوتا ہے، اس طرح کی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ اگربتی جلاتے ہیں گھر میں تو اگربتی کی خوشبو سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ دھویں والی خوشبو ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بوقت ضرورت ہر قسم کا انجیکشن لگوانا۔ اگر آپ کو کوئی بیماری شروع ہو گئی ہے، آپ روزے کی حالت میں ہیں تو انجیکشن وغیرہ آپ لگوا سکتے ہیں۔ روزہ توڑنے والی چیزیں، قصدن کھانا پینا، ناک یا کان میں تیل یا دوا ڈالنا، جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کرنا، دھویں والی خوشبو مثلا اگربتی سونگھنا، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ اس سے احتیاط کریں، جتنا ہو سکے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ ان پر عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت ہی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اتنا اجر اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں کہ اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کو بڑھا چڑھا کر 700 تک لے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، جس طرح کی آپ کی نیت ہوگی۔ اگر آپ کی اللہ کی رضا کے لیے نیت ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت ہے، تو پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کا بدلہ 700 تک عطا فرمائیں گے۔
اگر آپ نیکی کر رہے ہیں اور دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ لوگ واہ واہ کریں گے، لوگ دیکھ کر رش کریں گے، اگر آپ اس طرح کی نیکی کر رہے ہیں تو بھائی آپ اس سے باز آ جائیں، اس سے بچیں، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ریاکاری، دکھلاوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ پوری انسانیت اس سے فوائد حاصل کر سکے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔